الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ توحید کے فضائل قرآن و حدیث میں بہت وارد ہیں اور متعدد آیات اور متعدد احادیث میں ان فضائل کا ذکر ہوا ہے۔ ہم چند فضائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں توحید کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، اگر آپ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو توحید کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ توحید جس قدر انسان کے پاس مکمل ہوگی، اسی قدر وہ بے خوف ہوگا، اسی قدر وہ امن میں ہوگا، اسی قدر وہ ہدایت پہ ہوگا، اور جس قدر اس کی توحید میں نقص ہوگا، اس کی توحید میں کمی ہوگی، اسی کے مطابق اس کے یہاں امن میں کمی ہوگی، ہدایت میں کمی ہوگی۔ اور یہ معاملہ دنیا سے متعلق بھی ہے اور آخرت سے بھی متعلق ہے کہ جو آدمی دنیا میں جس قدر توحید پر کاربند ہوگا، اسی کے مطابق دنیا میں اسے امن اور ہدایت حاصل ہوگی، اور اسی اعتبار سے اسے آخرت میں امن اور ہدایت حاصل ہوگی۔ لیکن جو شخص توحید میں ناقص ہوگا، اسی اعتبار سے دنیا میں بھی اسے امن اور ہدایت کی کمی ہوگی اور آخرت میں بھی امن اور ہدایت کی کمی ہوگی۔ تو یہ پہلی فضیلت ہے توحید کی کہ توحید امن اور ہدایت کا سبب ہے۔ توحید کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ توحید جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جیسا بھی عمل ہو اس کے پاس میں۔ اس کا دو مطلب بنتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ توحید کو اپنانے کے بعد، توحید ایمان لانے کے بعد وہ آدمی جس طرح سے عمل کرے گا اسی کے مطابق اس کا درجہ متعین ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس توحید ہے تو باقی اعمال میں وہ جیسا بھی ہو، توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس موقع پر آپ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کو بھی یاد رکھیں جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، بھلے ہی زنا اور چوری کرے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ زنا اور چوری کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ زنا اور چوری کرے۔ دوبارہ انہوں نے اس بات کو دہرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سہ بارہ اسی بات کو دہراتے ہوئے آخر میں فرمایا اگرچہ ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے پھر بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا، اور اگرچہ کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ دن جہنم میں چلا جائے اور پاک صاف ہو کے اپنے ایمان کی بدولت کسی نہ کسی دن جنت میں آئے، لیکن لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ تو جو شخص لا الہ الا اللہ کو پڑھے گا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھے گا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل کرے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ اس سلسلے میں عتبان رضی اللہ عنہ کی بخاری و مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے
اور وہ شخص اس شخص کو اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ جہنم اسے ہمیشہ ہمیشہ اپنے اندر نہیں رکھ سکتی، کسی نہ کسی دن وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر، اپنے توحید کی بنیاد پر ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو توحید کے فضائل میں سے یہ ہے کہ توحید اگر مکمل ہو تو ذرہ برابر کے لیے بھی، چند سیکنڈ کے لیے بھی وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنم میں داخل ہونے سے مانع ہے توحید، لیکن اگر توحید میں کمی ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے مانع ہے۔ کچھ دن جا کر کے جس اعتبار سے کمی ہے توحید میں، اس اعتبار سے انسان کو جہنم میں رہنا ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر اپنے توحید کی بنیاد پر کبھی نہ کبھی وہ جنت میں نکل کر کے ضرور جائے گا۔ توحید کے فضائل میں سے اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے ذریعے سے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کی سنن ترمذی میں حسن حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے پاس اس حال میں آتا ہے کہ وہ زمین بھر کے گناہ اور خطایا لے کے آتا ہے، اور وہ اس حال میں آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، تو میں اس کے ساتھ اسی جیسا زمین و آسمان بھر کے مغفرت لے کے آتا ہوں۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے اگر تو گناہ لے کے آتا ہے اور مجھ سے اس حال میں ملتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے، تو میں اس زمین بھر کے مغفرت لے کے آؤں گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پہ چلنے والوں کے لیے، شرک سے بچنے والوں کے لیے یہ فضیلت مغفرت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو صاحب توحید کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، توحید کے فضائل میں سے یہ ہے کہ جو آدمی توحید پہ عمل پیرا ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت حاصل ہوگی۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت پانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو اپنے خالص دل سے کہا ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ یہی تو کلمہ توحید ہے۔ جس نے اس کلمے کا اقرار کیا، اس کلمے کے انکار اور اقرار کو سمجھا، یعنی لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو وہ شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا حقدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید والا بنائے، اور توحید کے فضائل سے بہرہ مند ہونے والے، فیضیاب ہونے والے، باریاب ہونے والے، کامیاب ہونے والے افراد میں سے بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے والا موحد بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔